علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 98۔ فعل اور ترک فعل دونوں امور اختیاری ہیں۔ کیا مطلب؟ فعل کسی کام کا کرنا اور ترک نہ کرنا، یہ جسے پیچھے دو قسمیں بتائی گئی، دونوں امور اختیاری ہیں۔ اور یہ اس معاملے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، کہتے ہیں ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہونا تو نہیں ہوگا۔ ہر وقت بحثیں ہو رہی ہوتی ہے نا اس پہ، تقدیر کے مسئلہ بھی اس میں کچھ آ جاتا ہے۔ مثلاً ڈبہ اٹھانا یا رکھنا اختیاری امر ہے یا نہیں، کرنا یا نہ کرنا۔ اب مثلا کوئی آپ سے کہے کہ ذرا ایک گلاس پانی لا دیں، تو اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائے گا گلاس۔ تو اس وقت اللہ کے حکم کی نہیں، آپ کے اختیار کی بات ہو رہی کہ اللہ نے آپ کو جو آزادی دی ہے، چوائس دی ہے، اختیار کی قوت دی ہے، آپ اسے کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ فعل ہو یا ترک فعل، یعنی کرنا ہو یا نہ کرنا، دونوں امر اختیاری ہیں، یعنی بائی چوائس ہے۔ ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا، یعنی لذت حاصل کرنے کا یا کوئی تکلیف ہٹانے کا۔ اسی لیے محاورہ ہے کہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، چاہے کسی کو مار کے۔ سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن کس چیز سے ہوتی؟ ہی الشفاء لداء لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول۔ تو اسے پا جائے، یعنی جس بھی چیز کو انسان پانا چاہتا ہے، یہ وہ مقصود ہے کہ ہر ذی عقل اس کو ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی انسان کیا ہے؟ مفاد پرست، یہ کہنا چاہیے سمپل ورڈز میں۔ جس چیز میں وہ فائدہ دیکھتا ہے اس کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجیے۔ بہت سے لوگ بدترین قسم کی غلطی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ مثلاً ان کو کوئی چٹپٹی چیز چاہیے جس کے نتیجے میں سخت پیٹ درد ہو، ان کو السر ہو جائے، تو کتنے لوگ اپنے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں صرف زبان کے اس ذائقے کے لیے جو چند لمحوں سے زیادہ باقی بھی نہیں رہتا۔ چاہے آپ چیز منہ میں ہی رکھے پھر بھی وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ذائقہ بنایا اللہ نے ایسا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، تھوڑی دیر آتا ہے، اگر اس کے بعد وہی چیز منہ میں بھی رکھے تو وہ ذائقہ اگر پورا ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حماقت ہے کہ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہے، یعنی بعد میں اس کو بھرنا پڑے گا اپنی غلطی کو۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو، اور اسے دل کی ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، یعنی اس وقت بہت ہائی اپ ہوتا ہے جیسے کوئی شراب پی کر، مگر بعد میں وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج و الم محسوس کرتا ہے، بعد میں وہ سخت تکلیف سے گزرتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو اپنا غصہ نکال کے بہت ٹھنڈک ملتی ہے، اور آج کل کے سائیکالوجسٹ بھی عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ غصہ اندر نہیں رکھو، نکال دو بس۔ ظاہر ہم نکالیں گے کسی بھی تو جا کے پڑے گا، اب نتیجہ کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جس پہ گرم پانی پڑے گا ان سب کو جلائے گا، اور ان سب کے دل میں آپ کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی۔ تو وقتی طور میں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ آپ نے اپنی آگ نکال کے پھینک دی کسی اور پر، نہ دیکھا چھوٹا ہے یا بڑا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا پھر؟ ریگریٹس، ندامت، پشیمانی۔ جیسے قابیل نے جب اس نے قتل کرنا تھا تو اس کو بڑی لذت آ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں، حسد کی آگ میں جل رہا تھا وہ، اور وقتی طور پہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے اچھا کوئی کام ہی نہیں۔ لیکن جب وہ کر بیٹھا
فأصبح من النادمین، ریگریٹس، شرمندگی، ذلت، اپنی نظروں میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے، انسان خود کو بھی معاف نہیں کر سکتا پھر، یا پھر انتہائی بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ ہر اس آدمی کی شان ہوا کرتی ہے جو عواقب اور انجام پر نظر نہ رکھتے ہوئے فوری منفعت پر نظر رکھتا ہے، اور عموماً جذباتیت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان فوری فائدے، فوری لذت، فوری مزے کو دیکھتا ہے اور انجام بھول جاتا ہے۔ عقل کا خلاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پر نظر رکھی جائے، عواقب عاقبہ سے، انجام کے معنوں میں۔ عقل مند اور دانش مند وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلے میں دائمی لذت کو ترجیح دے، اور احمق اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت اور راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت اور راحت کے مقابلے میں فروخت کر دے۔ یہ جلد ختم ہونے والی لذت اور راحت طرح طرح کے آلام و خطرات سے بھی ہوتی ہے، اور اس قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت اور راحت میسر آئی، ادھر آلام و خطرات اور رنج و محن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر آپ نے کسی کی غیبت کی، ادھر آپ نے کسی پہ الزام تراشی کی، ادھر آپ کو ایسی چیز دیکھنی پڑی کہ پھر آپ دنوں یاد رکھیں۔ دوسروں کو ستانے والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ لیکن ہمیں مزہ ہی جب آتا ہے جب ہم دوسرے پہ غالب آ جائیں اور اس کو ذلیل کر سکیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے عقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا کہ عقل مند لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سب ہی مطلوب واحد کی طلب میں کوشاں ہیں، ایک ہی چیز چاہیے ان کو۔ ان کی راہیں مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں، منزل ایک ہے، سب کے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و الم اور مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ سب سے بڑا موٹیو ہے انسان کے کسی بھی کام کے کرنے کا۔ اسی کے لیے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تجارت کے لیے دوڑا دوڑی کرتا ہے، کوئی شادی اور نکاح کی مجلسیں جماتا ہے، کوئی گاتا بجاتا ہے، کوئی رقص و سرود سے دل بہلاتا ہے، کوئی لہو و لعب میں وقت گزارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و الم اور ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے عقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا۔ عقل مندوں کی کوششیں یہاں ٹھیک نہیں ہے جملہ، لوگوں کی کوششیں کر لیں کہ لوگ ایک ہی مقصد کے لیے سب کوشاں ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک بے شک عقل مندوں کا یہی مطلوب اور یہی مقصد ہے، اور ہر ایک اسی کے لیے کوشاں ہے، لیکن اکثر و بیشتر طریقے اس مطلوب و مقصود کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ مانا کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، صرف اسی کی ذات سے ان کا معاملہ ہو، اور ہر شے کے مقابلے میں صرف اسی کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مگر ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ فقط انبیاء و مرسلین کا راستہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور انہیں صراط مستقیم کی دعوت دیں۔ اس راہ پہ چلنے والا اگر اپنا دنیوی حصہ فوت ہی کر دے تو وہ اس اعلیٰ اور بہتر حصے سے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی حصہ فوت ہی نہیں ہوا، اور جسے یہ حصہ مل گیا اسے ہر چیز مل گئی۔ وہ اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصے سے بھی کامیاب ہو جائے تو اسے ہر طرح کی خوشی حاصل ہو گئی۔ پس بندے کے لیے اس راہ اور اس طریقے سے بہتر اور سود مند کوئی راہ اور کوئی طریقہ نہیں، اس سے بڑھ کر موصل الی المطلوب، موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور و سعادت کوئی راستہ ہی نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ کس راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں کہ آخرت کے فائدے کے لیے انسان دنیا کا کوئی نقصان کر لے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ کچھ سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی۔ تو ایمان کی مضبوطی ہوتی تب ہے جب ہمارے ارادوں کو مسخر کر لیں۔ اگر ارادہ مسخر نہیں ہوا ایمان سے تو اس کا مطلب ایمان مضبوط نہیں ہے، تو پھر ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک کال ہے، وہ پتہ نہیں اب کس کا کال ہے، یہ تو نہیں مجھے یاد، لیکن وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی برائی کو اس لیے نہ کرو کہ اس میں لذت ہے، لذت نے ختم ہو جانا ہے مگر اس کے وبال نے ہمیشہ رہنا ہے، اور کسی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑ دو کہ اس میں مشقت ہے، مشقت نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے اجر نے ہمیشہ رہنا ہے۔
تو اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا چیز چاہتے ہیں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے. بالکل. کیونکہ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. ارادہ مضبوط تبھی ہوگا جب ایمان مضبوط ہوگا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی کریے، سوال کریے. فیل اور ترک فیل، کرنا اور نہ کرنا. ہاں، ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. کریں گے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے، نہیں کریں گے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے؟ کیا ہم اگر فرض کریں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے، عقل کی کمزوری ہو سکتی ہے نا. عقل کی یعنی کمزوری، بعض اوقات عقل کی کمزوری، سمجھ کی کمی، قوت فیصلہ کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، موٹو جو ہے پیچھے وہ کمزور ہے. یعنی آپ کو جو چیز پش کر رہی کچھ کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا، بعض اوقات کسی چیز کا صحیح فائدہ آخرت میں کتنا سمجھ نہیں آیا ہوتا، تو بندہ کیوں آخرت کے لیے ایسی جان کپاتا رہے. لیکن جن کو سمجھ آ جاتا نا، وہ عین سعادت اور راحت سمجھتے ہیں. تو عقل کے کمال کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں. عقل ہو تو پتہ ہو. عقل کی نشو نما کے لیے، گروتھ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. عقل کو تکلیف دینی پڑتی، تھوڑا استعمال کرنا پڑتا ہے. سلا کے نہیں رکھتے اس کو، سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے ہیں. جب آپ علم ہی نہ حاصل کریں تو قوت ادراک کیسے مضبوط ہوگی آپ کی؟ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ کیا فائدہ مند ہے، کیا فائدہ مند نہیں ہے، تو فیصلہ کہاں سے کریں گے آپ؟ مثلا میں یہاں اس وقت بیٹھی ہوں، چھوٹا سا، میرے لیے دونوں آپشنز تھی نا، فیل اور ترک فیل. دوائی شافی پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اب میں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اور سارے کام چھوڑ کے یہاں آنا چاہیے اور آپ سب کو یہ پڑھانی چاہیے. ہاں، اس میں مجھے بڑا فائدہ نظر آیا کہ اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہے، اس میں سب کی بھی یاد دہانی. اس وقت میرے پاس اور بے شمار کام تھے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آنا آسان نہیں تھا میرے لیے. کچھ تکلیف بھی تھی مجھے. یعنی اس وقت میں جب میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں فزیکلی ایک پین میں ہوں، اور میرے لیے آرام کا راستہ کیا تھا کہ میں بیڈ میں پڑی ہوتی اور میں آرام کر رہی ہوتی. تو میں اپنے آپ کو تسلی نہ دے دیتی کہ دیکھو جسم کا بھی تو حق ہوتا ہے نا، آرام بھی کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہ تعویل کر کے سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر بستر میں چلے جاتے ہیں نا. تو جو جگاتے ہیں اپنے آپ کو وہ تکلیف اٹھاتے ہیں. کوئی پین لیتے ہیں تو اٹھاتے ہیں. آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پانی کے چینٹے مار رہے ہیں. جسم سست ہو رہا ہے، اٹھ کے چل پھر رہے ہیں. بازو کے جسم میں درد بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بستر میں نہیں جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بستر میں گئے تو کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں. آہستہ آہستہ نیند غائب ہو جاتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، درد چلی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ اس سے بڑا کام کر رہے تھے تو آپ کو درد بھولا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کتاب ختم ہوگی تو کوئی اور شروع کریں گے نا. اور مجھے ہر روز گزرتا ہے تو میں کہتی ہوں میری زندگی کا ایک دن اور چلا گیا، ایک دن اور چلا گیا. اور جتنے میں نے کام سوچے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر میں پلاننگ نہیں کروں گی، کام نہیں کروں گی، تو وہ خود سے کیسے ہوں گے؟ اگر میں یہ لے کے بیٹھے رہوں، آج بھی طبیعت خراب ہے، اب یہ نہیں پڑھا سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی دنوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے ان سب میں یہ دیکھتی ہوں کون سی چیز بڑے فائدے کی ہے، لوگوں کے بھی، میرے بھی، آخرت کے، کیسے کرنا چاہیے. اب اگر ہم نہ پڑھیں، یہ قوت ادراک کو مضبوط کرنے کے لیے کتاب پڑھی ہے نا ہم نے، جن لوگوں نے تقریباً ساری پڑھی ہے انہوں نے خود اپنے اندر یہ ڈفرنس محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں آنکھیں کھل گئی ہیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے تو قرآن پاک کی کئی آیتوں کی تفسیر ہی اس کتاب سے صحیح سمجھ آئی ہے، اس کو پڑھاتے ہوئے سمجھ آئی ہے. تو اس سے اور بہت سی چیزوں میں ڈیسیژن لینے آسان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں طرح طرح کے پریشرز ہوتے ہیں ہم پر. اولاد کی طرف سے پریشرز، دوستوں کی طرف سے پریشرز، معاشرے کی طرف سے پریشرز، خود اپنے نفس کے اندر سے کئی قسم کے. تو ان سب میں پھر انسان سب کو پیچھے دھکیل کے وہ کرے جو آخرت کے فائدے کا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. چھوٹی سی تعویل آپ کو بٹھا دے گی، چھوٹی سی کسی کی بات آپ کو پیچھے کر دے گی، اس راستے سے ہٹا دے گی. تو قوت ادراک کی مضبوطی کے لیے علم میں اضافہ ضروری ہے، عقل مندوں کی مجلس ضروری ہے.
سفر ضروری ہے، سفر وسیلہ ظفر. ایک جگہ رہنے میں بڑا آرام ہے، روٹین میں ہوتے ہیں آپ، بہت ساری چیزیں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جب میں کہیں بھی جاتی ہوں نا، جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ میرا ایمان بڑھ گیا ہے آپ کے اس لیکچر سے یا آپ کو مل کے، تو میں کہتی ہوں میری قیمت وصول ہو گئی ہے، میرا یہاں آنا فائدے کا ہو گیا، میری ساری تکلیف کی قیمت وصول ہو گئی. کیونکہ پڑھ تو وہ لوگ ویسے ہی رہے ہیں. اگر میں کسی کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوں تو میرے لیے تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. یہ چیز مجھے اٹھا بٹھاتی ہے، پھر ہمت نہیں بھی ہوتی تو پھر اور ہمت کرتی ہوں اور پش کرتی ہوں کہ نہیں چلے تھوڑا سا اور، ایک قدم اور صحیح، کوئی بات نہیں. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو فیصلہ کرواتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں ہر شخص اپنے فائدے کی بات سوچ رہا ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے. یہ بھی کھینچا تانی ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو مشورے بھی وہ دیتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کا نفس بھی آپ کو وہی مشورے دے رہا ہوتا ہے جس میں نفس کا فائدہ ہوتا ہے. تو پھر ان سب نفسانی پریشر سے اوپر یہ اللہ نے عقل رکھی ہے نا ایک، یہ اگر پختہ ہوگی، میچور ہوگی، قوت مضبوط ہوگی، قوت ادراک، تو آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے پھر کہ مجھے یہ کرنا ہے، I have to do. یہ رکاوٹ ڈالتا خبردار بیٹھ جاؤ، یہاں کام کرو اپنا، یہ کرنا ہے مجھے، تم نہیں مجھے روک سکتے، کرنا ہے مجھے یہ کام، دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، اسے کرنا ہے مجھے یہ کام. جو بھی آپ نے اپنی نیکی کا، آخرت کا کچھ بھی رکھا ہوا ہے، یہ کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا کہ نہ کیا جائے؟ کرنا ہے اس کو، اس کے ڈر سے نہ کرے، اس کی وجہ سے نہ کرے، اس کی خاطر نہ کرے، نہیں کرنا ہے. کیونکہ میری آخرت اسی میں، میری آخرت کا فائدہ اسی میں. جب انسان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جا کر کسی قیمت کے فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے وہ کیوں کر دیا، اس نے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سارے کہنوں کہلانوں کے باوجود جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہے، جو میری آخرت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. ایک چیز کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں آگے جاتے، اس سے بڑی مشکل پڑی ہوتی. کہاں تک فرار حاصل کرے گا انسان؟ کس کس سے بچے گا؟ کس کس کو بلیم کرے گا؟ خود اپنے پہ بلیم لے اور جو کرنا ہے وہ کرے، جو اس کی آخرت میں ہمیشہ کے فائدے میں. اختیار کی نا ایک لمٹ ہے، امتحان اسی لمٹ کے اندر کا ہے کہ جتنی اللہ نے لمٹ اس کے لیے رکھی تھی وہ اس نے استعمال کی یا نہیں. یعنی جتنے اس نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ آپ نے لگائے یا نہیں. جو آپ کے پاس ہے نہیں اس کے آپ کے اوپر پوچھ لیں، ٹھیک ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، ہر چیز ایک حد کے اندر ہے، کوشش بھی حد کے اندر ہے، ٹھیک ہے. لیکن امتحان کہاں ہے؟ جہاں آپ کی حد ختم ہوتی، بس وہاں تک، اس سے آگے کا نہیں. آپ چل سکتے ہیں، تیر سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے. آپ سے پوچھنی ہوگی کہ کیوں نہیں اڑے تھے، ٹھیک ہے. تو کوشش آپ نے چل کے بھی کرنی ہے، تیر کے بھی کرنی ہے. ہاں جی آپ فرمائیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، تو اس ٹاپک پہ آپ نے بڑا اچھا ایمان اور یہ ادراک کو ایکسپلین کیا ہوا تھا بخاری میں ہی، کہ جو یقین ہے، معرفت ہے، قوت ارادی ہے، یہ سب بالآخر جا کے ایمان کے ہی اجزاء ہیں اور اسی کی تکمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صحیح. اوکے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.